مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو
عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے انشاءاللہ نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نگاہ نیچی کی ہوئے دو زانوں بیٹھ کر انشاءاللہ نعت شریف پڑھوں گا، سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شور مینو سن کر تجھ تک میں دوام آیا، شور مینو سن کر تجھ تک میں دوام آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا، جب بام تجلی پر وہ نیر جا آیا، جب بام تجلی پر وہ نیر جا آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا، جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا، جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا، اب تک کے ہر ایک کام، اب تک کے ہر ایک کام کہتا ہوں کہاں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا، طیبہ کے سوا سب باغ پامانے فنا ہوں گے، طیبہ کے سوا سب باغ پامانے فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والوں، دیکھو گے چمن والوں، جب عہد خزاں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں رمضان آیا، جلتی تھی زمین کیسی تھی دھوپ کڑی کیسی، جلتی تھی
زمین کیسی تھی دھوپ کڑی کیسی لو وہ قد بے سایہ لو وہ قد بے سایہ اب سایہ نہ آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے بدکار گدا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے وہ اچھے میاں پیارا وہ اچھے میاں پیارا اچھا میاں آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ترمذی شریف حدیث نمبر 484 اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مدچل کے ناظرین استقبال ماہ رمضان کے اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ماہ رمضان آیا ہی چاہتا ہے برکتیں لیے رحمتیں لیے روزے لیے تراویح لیے تلاوت قرآن لیے شب قدر لیے سحری لیے افطار لیے دعاؤں کی قبولیت لیے کچھ سلسلے میں شرکت کی اچھی اچھی نیتیں کریں پھر انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان کے استقبال کریں گے انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کا کلام پڑھیں گے آمد رمضان والا اور انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات جو ماہ رمضان کے متعلق ہیں وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کے کاش میں بھی اور آپ بھی عادی ہو جائیں ایک ہی نیک عمل میں اگر 10 اچھی نیتیں کر لیں جبکہ وہ اس کا موقع بھی ہو تو 10 ثواب حاصل ہو جائیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس ایک نیک عمل کی میرے آقا اعلیٰ حضرت نے 40 نیتیں لکھی 40 اب وہ اگر 40 نیتوں کے ساتھ مسجد میں جا رہا ہے اب اس کا چلنا 40 نیکیوں کے لیے چلنا قرار پائے گا اللہ نصیب فرمائے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں بنیادی نیت کیا اللہ کی رضا حصول ثواب یہ نیت کیجئے حسب موقع عز و جل کہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ حسب موقع یہ کہوں گا توجہ کے ساتھ سنوں گا ادب کے ساتھ بیٹھوں گا ممکن ہوا تو اہم مدنی پھول لکھوں گا نیکی کی دعوت دی گئی تو انشاءاللہ عز و جل اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں
ماہ رمضان عطا فرما دیا۔ آئیے کچھ کلام بھی پڑھتے ہیں، کچھ روایات بھی سنتے ہیں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد اللہ تعالیٰ صحت و عافیت رکھے اور ہمیں خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ الترغیب و ترہیب، رحمت عالم یان سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان حبیب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں۔ نمبر 1، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف یعنی آقا کی امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، عن قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے، تجھ جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل رمضان کی آمد، سحری کی آمد، افطار کی آمد، تراویح کی آمد، سحری کی آمد، مرحبا مرحبا صد مرحبا۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت کی اس کا ترجمہ کنز الایمان سن لیں۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا،
لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ ماہ رمضان کی برکتوں کے کیا کہنے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے، یہاں مراد تراویح ہے۔ جو اس میں یعنی ماہ رمضان میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں یعنی رمضان میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مؤاسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں یعنی رمضان میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں، بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جس سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ تو اس مبارک مہینے میں رمضان میں ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ سارے روزے رکھیں گے، اس مہینے میں انشاءاللہ ساری تراویح ادا کریں گے، خوش دلی کے ساتھ، سستوں کی طرح نہیں کہ ابھی وہ انتظار کریں کہ امام صاحب رکوع میں جائیں تو ہم جا کر شامل ہو جائیں، غافلوں کی طرح نہیں کہ جماعت نکل گئی اور وضو خانے پر بیٹھے ہوئے مزے سے وضو کر رہے ہیں، گھومتے پھر رہے ہیں، دوستوں میں گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں، چستوں کی طرح نیکیوں میں چست ہونا چاہیے۔ تو ماہ رمضان میں انشاءاللہ سارے روزے رکھنے، ساری تراویح ادا کرنی ہے، اور انشاءاللہ کلمہ طیبہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں 166 بار ہے، 166 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 3 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور استغفار 70 بار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے، آپ کے صدقے میں ہم جیسے گناہگار بخشے جائیں گے۔ آپ ایک روایت کے مطابق دن میں 70 بار، ایک روایت کے مطابق دن میں 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ تو کلمہ طیبہ کی ہم نے کثرت کرنی ماہ رمضان میں، اور استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنی ہے، اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں اعتکاف ہوتا ہے نا، تو عصر کے بعد مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، دعا کا سلسلہ، دعائی اشعار پڑھے جاتے ہیں اجتماعی طور پر، ایک اسلامی پڑھتے ہیں، بقیہ سب شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو کلام ہوتے ہیں امیر اہل سنت کے،
تو جنت کی طلب کی جاتی ہے، گناہوں سے معافی مانگی جاتی ہے، جہنم سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو جو مدنی ماحول میں اعتکاف کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ تو یہ مناجات کی لذتیں بھی پائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے سال پاکستان میں 104 مقامات پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوا تھا، اور اس سال ہم نے ہدف رکھا ہے 119 مقامات کا۔ یہ 119 مقامات جو ہیں یہ پورے ماہ رمضان کے، جی ہاں پورے ماہ رمضان کے ہیں۔ پچھلی مرتبہ مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل 10,000 سے زائد اسلامی بھائیوں نے پورے ماہ کا اعتکاف کیا تھا، اور اس سال اللہ نے چاہا تو اس سے کہیں بڑھ کر تعداد ہوگی۔ پچھلے سال الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت 1300 سے زائد مقامات پر الحمدللہ عز و جل اعتکاف کی ترکیب ہوئی تھی، اور اس سال ہم نے ہدف رکھا ہے 4100 مقامات کا۔ 4100، 4000 سے زائد مقامات پر علاقائی سطح پر انشاءاللہ عز و جل ہمارے ذمہ داران اعتکاف کروانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، حج عمرے کا ثواب، پھر ماہ رمضان اور مسجد میں، سبحان اللہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے اپنے کرم سے کہ ہم ماہ رمضان کی برکتیں کما حق ہو لوٹنے میں کامیاب ہو سکیں، اللہ نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان میں الحمدللہ خوش نصیب اسلامی بھائی صدقہ اور خیرات کثرت سے کرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے، یعنی عام دنوں میں ہر وقت ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت فرماتے، مگر بالخصوص ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت کا دریا بہت ہی موجیں مارتا تھا۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ زکوٰۃ تو دینی ہی ہے، وہ دینی ہی چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں نفلی صدقات بھی دینے چاہیے۔ دعوت اسلامی کے کم و بیش 96 شعبہ جات، اس میں صرف جامعۃ المدینہ للبنین و للبنات جو کم و بیش 347 پاکستان میں قائم ہو چکے ہیں، اور 20,000 سے زائد طلباء و طالبات ہیں، 66 کروڑ روپے کا سالانہ خرچہ کم و بیش، اور جو مدرسۃ المدینہ ہے 2000 سے زائد پاکستان میں، للبنین و للبنات، جز وقتی، کل وقتی، رہائشی سب ملا کر، اور ہر سال کم و بیش اس سال جو حساب کتاب ہے 4,500 مدنی منیوں اور مدنی منوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ مصلی بھی سناتے ہیں اسلامی بھائی الحمدللہ، اور ان کو تاکید ہے کہ فی سبیل اللہ سنایا کریں۔ الحمدللہ عز و جل جو طلباء طالبات مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں یہ 1,00,000 سے زائد ہیں، اس کا سالانہ خرچہ تقریباً 69 کروڑ روپے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں کما حقہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے۔ ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے افضل ہے۔ ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالی سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ اب اس مہینے میں بھی کیا ہفتہ وار اجتماع میں شرکت نہیں کریں گے؟ عصر تا مغرب اجتماعات ہوں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے، کم و بیش پاکستان میں 550 ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں۔ آپ اپنے شہر کے اجتماع میں شرکت کریں، عصر تا مغرب ہوگا، وہیں افطار کریں، مناجات افطار میں شرکت بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین،
ماہ رمضان کی برکتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں فیضان رمضان سے. یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے. یہ درسی کتاب ہے دعوت اسلامی کی. مساجد میں، مدارس میں، جامعات میں، چوک پر، گھروں میں، اسکول میں، کارخانے میں اسلامی بھائی دعوت دیتے ہیں. بعض اسلامی ماشاءاللہ وہ بچیوں کو جہیز میں فیضان سنت دیتے ہیں، اور اس کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، پڑھانا چاہیے، سنانا چاہیے. فیضان رمضان جو اس کا باب ہے وہ الگ سے بھی ملتا ہے. اس میں پڑھیں روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، سحری کے بارے میں، نیت کے بارے میں، افطاری کے بارے میں، کب افطار کرنا چاہیے، افطار کی دعا کب پڑھنی چاہیے، یہ سب آپ اس میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تراویح کے تعلق سے تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اس کے آداب کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ اس میں پڑھیں گے. اور اعتکاف کے تعلق سے بھی روایات اس میں درج ہیں، فضائل درج ہیں. الحمدللہ اعتکاف کرنے والوں کی 41 بہاریں بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ مشورہ آپ کو دوں گا کہ فیضان رمضان پڑھ لیں، کیونکہ جہالت سے گناہ بہت ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان میں گناہ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ماہ رمضان میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے. بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے یا اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے. اور حور عین کہتی ہیں اللہ عز و جل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما. پھر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشاور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اس محل میں آ جائے اور اس محل کی اتنی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے. اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشاور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا. پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ اس میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ یعنی لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا. پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو. تو اللہ ہمیں نشے سے بچائے. ماہ رمضان کے علاوہ بھی وہ شراب حرام ہی حرام ہے، اور ماہ رمضان میں پھر نشے، استغفر اللہ. ماہ رمضان کے علاوہ بھی مسلمان پر تہمت باندھنا، بہتان لگانا حرام ہے، اور ماہ رمضان میں بھی کیا ایسے کام کریں گے. تو ماہ رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری تراویح خوشدلی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر کی قدر نصیب فرمائے. ماہ رمضان میں ہمارے امام اعظم ہر روز دن میں پورا قرآن پڑھتے تھے، ہر رات پورا قرآن پڑھتے تھے، تراویح میں پورا قرآن پڑھتے تھے، اور پھر عید کے دن بھی پورا قرآن پڑھتے تھے. ہمیں کثرت تلاوت کی توفیق عطا ہو جائے، کثرت درود کی سعادت عطا ہو جائے. کاش ماہ رمضان کا اعتکاف نصیب ہو جائے. اور عالمی مدنی مرکز میں تو سبحان اللہ امیر اہل سنت معتکف ہوں گے، اور پاکستان سے اسلامی بھائی ماشاءاللہ بوگیاں بک کروا رہے ہیں، بسیں بک کروا رہے ہیں. تو ہم بھی اپنے ذمہ داران سے رابطہ کر کے کاش پہنچ جائیں، اور UK سے، USA سے، دنیا کے دیگر ممالک سے بھی اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی صحبت میں اعتکاف کریں گے، اور ماشاءاللہ دن میں بھی رات میں بھی مدنی مذاکرے، علم دین کے مدنی پھول اٹھائے جائیں گے. ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ماہ رمضان میں ہونے والے سلسلوں کی کچھ جھلکیاں بھی پیش کی جا رہی ہیں، آپ توجہ کے ساتھ اس کو دیکھ لیجیے. رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ رہا ہے، رحمت کا در کھلا ہے، رمضان آ رہا ہے. رمضان ہے عظیم الشان، رمضان ہے رحمتوں کی کان، رمضان ہے ماہ غفران، رمضان ہے رب کا مہمان،
ماہ رمضان میں لوٹنے فیضان مدنی چینل لا رہا ہے خصوصی نشریات۔ روزانہ دوپہر 12 بجے ہوگا فیضان رمضان نشریات کا آغاز، اور یہ آغاز ہوگا تلاوت قرآن مجید سے، جس میں آپ تفسیر اور ترجمہ صراط الجنان سے سنیں گے۔ پھر نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، پھر انشاءاللہ سلسلہ ہوگا روحانی علاج اور استخارہ۔ تقریباً 1:45 بجے سلسلہ ہوگا جس کا نام ہوگا آپ کی فرمائش، جس میں مدنی چینل کے مختلف سلسلوں کی جھلکیاں آپ کی فرمائش پر دکھائی جائیں گی۔ سپہر تقریباً 3:30 بجے سلسلہ ہوگا نماز کا عملی طریقہ۔ اور اس کے بعد وقت ہوگا مدنی مذاکرے کا، جس میں ہوں گے آپ کے سوالات اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و حکمت سے بھرے ہوئے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ ہوگا مدنی منوں کے لیے، جس کا پیارا نام ہے روشن مستقبل۔ اس کے بعد سلسلہ ہوگا دارالافتاء اہل سنت، جس میں آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کی جائیں گی۔ اس کے بعد مناجات افطار، جس میں نگران شورا کے مدنی پھول اور پھر رکعت انگیز دعا، اس کے مناظر، اور پھر کیجئے افطار امیر اہل سنت کے ساتھ۔ افطار کے بعد دیکھیے سلسلہ فیضان ریاض الصالحین، اور اس کے بعد دیکھیے سلسلہ مبلغ دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی کا، جس کا موضوع ہوگا کامیابی کا راستہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا احوال جاننے کے لیے دیکھیے روزانہ رات 9 بجے مدنی خبریں۔ اور رات 10 بجے پیر، منگل، بدھ اور جمعرات دیکھیے سلسلہ اردو اور انگریزی زبان میں لرن قرآن۔ اور جمعہ، ہفتہ، اتوار کو رات 10 بجے دیکھیے اسباق تصوف۔ تقریباً رات 10:35 پر دیکھیے سلسلہ مدنی مذاکرہ، جس میں ہوں گے آپ کے سوالات اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عشق اور محبت سے بھرے ہوئے، علم و حکمت سے بھرے ہوئے بڑے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے کے بعد دیکھیے سلسلہ فیضان سحری براہ راست، جس میں روزانہ کسی ایک موضوع پر ہم حاصل کریں گے پیارے پیارے مدنی پھول، اور اس سلسلے میں خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز پر کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔ پھر ہوں گے پیارے پیارے مناظر امیر اہل سنت کی سحری کے۔ سحری کے بعد امیر اہل سنت کے مدنی پھول براہ راست۔ نماز فجر کے بعد بالخصوص USA اور کینیڈا اور تمام دنیا کے ناظرین کے لیے خصوصی نشریات کا آغاز ہوگا، اور جس میں آپ کی کالز لی جائیں گی، اور اس میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پر مناقب، کلام، حمد بھی پیش کیے جائیں گے۔ عاشقان رمضان لوٹ لو فیضان رمضان مدنی چینل۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے،
آمد رمضان ہے